السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین باوقار ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، دنیا کا سب سے افضل، سب سے اشرف علم التوحید، دنیا کا سب سے زیادہ فضیلت والا، شرف والا، سب سے اونچے مقام اور مرتبے والا علم کون سا ہے؟ علم التوحید۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم براہ راست آپ کو اللہ عز و جل کے تعلق سے معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم آپ کو براہ راست اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اللہ عز و جل کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی صفات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا وجود ہے، اللہ رب العالمین کے افعال ہے، تو براہ راست یہ علم آپ کو اللہ عز و جل سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایک بندے کو جو معلومات ہونی چاہیے، یہ علم آپ کو وہ معلومات دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ خود اللہ عز و جل کے کلام کو دلائل بناتے ہوئے، اللہ عز و جل کے کلام سے دلیل پکڑتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو دلیل اور اصول بناتے ہوئے یہ علم آپ کو اللہ عز و جل سے جوڑ دیتا ہے۔ ایک بندے کا اپنے رب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہی نہ جانے کہ اس کا کوئی رب ہے یا نہیں، کوئی مالک، کوئی خالق ہے یا نہیں، کوئی معبود ہے یا نہیں، تو آپ بتائیے کہ وہ بندہ جب اپنے معبود کو نہیں جانے گا تو عبادت کس کی کرے گا؟ جب اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق کو نہیں جانے گا تو آپ ہی سوچئے کہ کیسے وہ اس کائنات میں کسی کے پیدا ہونے، مرنے، اپنے وجود میں آنے، اپنے وجود سے عدم کی طرف جانے، پیدا ہونے، مرنے یا رزق یا جو کچھ بھی معاملات ہیں، کیسے وہ کسی ایک کی طرف ان معاملات کو لوٹا سکے گا؟ اور یہی وجہ کہ جو بھی شرک پایا جاتا ہے دنیا میں، جو بھی ہے، وہ یا تو اللہ عز و جل کو، اپنے معبود حقیقی کو نہ جاننے کی وجہ سے، بالکل نہیں جانا ہم نے، اور یا تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت جانا لیکن جیسا جاننا چاہیے تھا، جو اس کا حق تھا، جیسی ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی، جیسا اس کے تعلق سے علم حاصل کرنا چاہیے تھا، یہاں ہم سے کوتاہی ہو گئی، یہاں ہم تھوڑا پچھڑ گئے۔ تو یہ دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں دنیا میں شرک کے پھیلنے کی، کہ یا تو بندے نے اپنے رب، اپنے معبود کو جانا ہی نہیں، سرے سے جاہل رہا، اور یا تو یہ کہ تھوڑا بہت جانا اس نے لیکن جیسے جاننا چاہیے تھا، جو اس کا حق تھا، اس میں ہم سے کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی۔ اس وجہ سے دنیا میں شرک پایا جاتا ہے،
پھر چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بول کر شرک کرنے والے لوگ ہوں یا وہ لوگ ہوں جو خالصتاً مشرک ہیں یا خالصتاً مسلمانوں سے الگ ہیں۔ تو ضروری ہوا کہ بندوں کو اللہ عز و جل کی معرفت کروائی جائے، ضروری ہوا کہ بندے یہ جانیں کہ کوئی ہے جس نے انہیں وجود بخشا، کوئی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، کوئی ہے جو کائنات کا سسٹم بناتا ہے، اسے نافذ کرتا، اسے چلاتا ہے، کوئی ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے۔ تو یہ توحید دنیا کا سب سے اہم ترین علم ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک بندے کے اوپر سب سے پہلے جس چیز کو سیکھنا اور جاننا واجب ہوتا ہے وہ توحید۔ بندے کے اوپر سب سے پہلے جس چیز کو سیکھنا، جس چیز کو جاننا ضروری ہوتا ہے وہ توحید ہے۔ ہم بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں، جب بچہ بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ بولتا ہے تو ہم اسے سکھاتے ہیں اللہ ایک، تو ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ ابھی بچہ آپ کا چھوٹا ہے، بہت زیادہ سمجھ اس کو نہیں ہے، بہت زیادہ بول نہیں پاتا، چھوٹی سی اس کی زبان، چھوٹی سی اس کی سمجھ، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے بچے کو گھٹی میں پلاتے ہیں کہ بیٹا اللہ ایک ہے۔ تو یہی انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر اپنے رب، اپنے مالک حقیقی کو اس کتاب کے ذریعے جو آپ کے سامنے ہے کتاب التوحید، اس کتاب کے ذریعے اس علم کو جاننے، سیکھنے اور سیکھ کر سمجھ کر اسی کے مطابق اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو، اپنے علم کو ڈھالنے اور سنوارنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اور یہ جان لیجیے کہ توحید کے ٹاپک پر کتابیں تو بہت سی لکھی گئی، توحید کے موضوع پر کتابیں بہت سی لکھی گئیں، 1 2 10 50 100 سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، ہر زبان میں لکھی گئی، لیکن اللہ عز و جل نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی وفات 1206 ہجری میں ہوئی، ان کی وفات 1206 ہجری میں ہوئی۔ قبیلہ بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا، قبیلہ بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا۔ قبیلہ بنو تمیم یہ وہ قبیلہ ہے جس کے یوں تو بہت سے فضائل ہیں، لیکن ایک فضیلت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی وہ قبیلہ ہے کہ دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت یہی ہوگا۔ قبیلہ بنو تمیم عربوں کا ایک قبیلہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے یہ قبیلہ ہے۔ اس کی جہاں بہت سی فضیلتیں، وہاں ایک فضیلت یہ ہے کہ دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت ترین ثابت ہونے والے مومن قبیلہ بنو تمیم کے ہی ہوں گے۔ اسی قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ وہ مصلح ہیں جنہیں بہت زیادہ بدنام کیا گیا، یہ وہ مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں جنہیں بہت زیادہ بدنام کیا گیا، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ جتنا زیادہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہیں گے اتنا ہی زیادہ باطل، اتنا ہی زیادہ جو حق کے مخالف ہوں گے وہ اتنے زور و شور سے آپ کو، آپ کے کیریکٹر کو، آپ کی ذات کو، آپ کے کام کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ وہ مصلح ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وغفر له ورضی عنہ، کہ جتنے زور و شور سے ان کی مخالفت کی گئی، جتنی شدت سے ان کو، ان کی دعوت کو بدنام کیا گیا، میں نہیں سمجھتا کہ 300-400 سالوں میں اتنی زیادہ کسی کی مخالفت کی گئی ہوگی، لیکن جتنی زیادہ ان کی مخالفت کی گئی اللہ عز و جل نے اتنی ہی زیادہ ان کے کام سے، ان کی دعوت سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، کیونکہ اللہ عز و جل کا قانون ہے ما کان للہ بقیہ، جو بھی کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے، جو بھی کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی النجدی رحمہ اللہ ورضی عنہ نے، ان کے زمانے میں شرک بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، جن لوگوں کو توحید کی دعوت دینی تھی وہ شرک میں مبتلا تھے، انہوں نے ایسے معاشرے میں آنکھیں کھولی،
اللہ عز و جل نے انہیں توفیق دی، سمجھ دی، اللہ نے ان کی اصلاح کی، انہیں ہدایت دی، اور پھر انہوں نے اپنی قوم میں اصلاح کا، دعوت کا جو سلسلہ شروع کیا۔ تو آج ہم لوگ بھی جو توحید پرست اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ انہی کی دعوت کے ثمرات اور انہی کی دعوت کی برکتوں میں سے، آپ یقین جانیے کہ اللہ عز و جل نے ان کے ذریعے جو دعوت پھیلائی تو یہ انہی کی دعوت کی برکتوں میں سے ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے فضل سے آج یہاں پر اپنے آپ کو موحد اور توحید پرست کہنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بات ہمیں معلوم ہے اللہ عز و جل ہماری اصلاح فرمائے، اور جو ہم نہیں جانتے اللہ عز و جل ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہ کتاب جو انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر پڑھنے والے ہیں، بہت ہی زیادہ عظیم ترین کتاب ہے، اس کا نام ہی کتاب التوحید ہے، اور علماء کرام رحمہم اللہ اس بات پر متفق ہیں، جن کو بھی اللہ عز و جل نے حق کو سمجھنے اور حق کو ماننے کی صلاحیت دی ہے، ان تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 250 سالوں میں توحید کے موضوع پر اس سے زیادہ عظیم نفع اور کثیر برکت والی کتاب نہیں لکھی گئی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ دنیا کی تقریباً ہر زندہ زبان میں جس کے ترجمے ہو چکے ہیں، اور ہر زندہ زبان میں جس کی شروحات لکھی جا چکی ہیں۔ یہ کتاب التوحید ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم درس شروع کرنے والے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہر منگل کو انشاءاللہ عشاء کے بعد اپنی اسی مسجد میں اس کتاب کا درس انشاءاللہ چیپٹر وائز، ٹاپک وائز ہوا کرے گا۔ آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں، اللہ نے چاہا تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق ہوگی، اور اللہ عز و جل کے فضل سے دوسروں تک خیر کو پہنچانے کا بھی انشاءاللہ ہمیں حوصلہ ملے گا۔ اس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، اور یہ جو توحید ہے یہ ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، توحید کے مسائل، توحید کے معاملات واضح کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ جو بندوں پر اللہ عز و جل کا حق ہے۔ توحید کیا ہے؟ جو بندوں پر اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ یہ تالیف ہے، کتاب جو لکھی ہے یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ۔ جزیرہ عرب میں، سعودی عرب میں الحمدللہ ان کی نسل کے افراد، ان کے خاندان کے افراد آج بھی موجود ہیں، جنہیں آپ نے سنا ہوگا کبھی آل الشیخ کے نام سے یہ لوگ جانے جاتے ہیں۔ آل الشیخ کے نام سے ان کے خاندان، ان کے قبیلے کے افراد مشہور اور معروف ہیں، اور گویا آل الشیخ یہ ان کا سرنیم بن چکا ہے۔ آل الشیخ یہ ایک طرح سے ان کے خاندان کے افراد کا سرنیم بن چکا ہے۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی النجدی رحمہ اللہ ورضی عنہ کی یہ تالیف ہے، جس کا نام ہے کتاب التوحید۔ اور توحید کیا ہے؟ الذی هو حق اللہ علی العبید، بندوں کے اوپر اللہ عز و جل کا سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے پہلا حق ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ہم آپ سے پوچھیں توحید کہتے کس کو ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ توحید کا ڈیفینیشن کیا ہے، یا توحید کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہے توحید کی تعریف؟ ایک کر دینا، یا ایک سمجھنا، ایک ماننا۔ جی، ایک ماننا، ایک سمجھنا۔ جی، یہ تو ڈکشنری کے اعتبار سے ہوا، جس کو ہم لغوی تعریف کہتے ہیں۔ جی، اور ماشاءاللہ، اللہ برکت، اور اللہ کو ایک ماننا ہے نا، اللہ کو۔ یہی دیکھیے، جب بھی کوئی ڈیفینیشن ہوتا ہے کسی کلمے کا، تو خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے کلمے کوئی بھی کلمہ عربی زبان کا، کلمہ کا مطلب آپ کی زبان سے نکلنے والا وہ لفظ جس میں میننگ ہوتی ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟
آپ کی زبان سے نکلنے والے وہ حروف، وہ ورڈز، وہ الفاظ جن میں کیا ہوتا ہے؟ میننگ، معنی ہوتا ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اگر معنی نہیں ہے تو پھر کلمہ نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا چائے وائے، تو وائے کوئی کلمہ نہیں ہے، چائے کلمہ ہے کیونکہ چائے کا ایک میننگ۔ جیسے کہتے ہیں کھانا وانا، تو وانا کوئی کلمہ نہیں ہے کیونکہ وہ بیکار ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، بس ہم نے اپنی زبان میں استعمال کیا۔ تو کھانا، تو کوئی بھی کلمہ جس میں میننگ ہوتے ہیں اس کو، کوئی بھی لفظ جس میں میننگ ہوتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب عربی زبان اور خاص طور پر جہاں بات آتی ہے ہماری شریعت کی، بات آتی ہے جب ہماری شریعت کی، تو بہت سے ایسے کلمات، اب زبان تو عربی ہی ہے، زبان تو عربی ہی ہے، لیکن ہماری شریعت نے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو ایک مخصوص معنی دیا۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ ہماری شریعت نے اس لفظ کو استعمال کیا تو اس کو ایک مخصوص میننگ دیا کہ جب آپ وہ لفظ کہیں گے تو وہی معنی مراد ہوگا۔ واضح میری بات؟ عربی زبان کے بہت سے ایسے الفاظ ہیں، ورڈز ہیں کہ ہماری شریعت نے ان ورڈز کو، ان الفاظ کو استعمال کیا تو اپنے ٹرمز میں استعمال کیا۔ ہماری شریعت نے ان الفاظ کو استعمال کیا تو کیسے استعمال کیا؟ اپنے ٹرمز میں، ایک مخصوص معنی میں استعمال کیا، جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح شرعی۔ شریعت کی اصطلاح میں آپ نے سنا ہوگا کبھی یہ کلمہ کسی خطبے میں، تقریر وغیرہ میں، کہ شریعت کی اصطلاح میں ایسا، مطلب شریعت کی، ہمارے دین کی، ہمارے قانون کی ٹرمز میں یہ ایسا ایسا ہے۔ مثال کے طور پر چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا ہم کہتے ہیں صلاۃ، تو صلاۃ اگر آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے یہ لفظ تو اس کا معنی جو ابھی پڑھ کر فارغ ہوئے وہ ہے ہی نہیں۔ صلاۃ جو نماز ہم کہتے ہیں نا، وہ ہے ہی نہیں ڈکشنری میں۔ اس کا معنی ہوتا ہے دعا، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صلاۃ کا ایک جنرل جو میننگ ہے وہ ہے دعا، لیکن جب ہمارا قرآن یا ہماری حدیث یا ہماری شریعت یہ کہتی ہے اقیم الصلاۃ، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی وہ ہوتا ہے وہ نماز، وہ مخصوص عمل جس کے لیے وضو ضروری ہے، جس کے لیے طہارت ضروری ہے، جس کے لیے قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، جس کے لیے آپ جو اللہ اکبر کہیں تو ہی شروع ہو سکتی ہے، سلام جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہیں گے تب تک وہ عمل ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے اعمال کا مجموعہ صلاۃ کہلاتا ہے۔ ڈکشنری میں صلاۃ بھی معنی دعا ملے گا آپ کو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، فرشتے رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمتوں برکتوں کی دعائیں کرو، یہی ہے۔ تو صلاۃ کا اصل معنی ہوتا ہے یہی، دعا۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ، میں نے ابھی صلاۃ ادا کی، میں نے ابھی صلاۃ پڑھی، میں نے نماز پڑھی، تو یہ جو صلاۃ ہے یہ ہماری ٹرمز میں، شریعت کی جو ٹرمز اصطلاح ہے اس میں نماز کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اسی طرح سے الفاظ بہت سے ہیں۔ ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حج۔ یہ حج کیا ہے؟ حج آپ کہیں گے حج کرنا، یہی نا؟ جی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ ڈکشنری میں جب آپ حج کا معنی دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا قصد کرنا، ارادہ کرنا، بس اتنا ہی ہے۔ ڈکشنری میں جب آپ ڈھونڈیں گے لفظ حج، ہا جیم جیم، تو آپ کو کیا ملے گا معلوم ہے؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا، کسی کی طرف جانے کی نیت کرنا، یہ حج۔ لیکن ہماری شریعت نے لفظ حج کو اپنی خاص ٹرمز میں استعمال کیا، اور وہ یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ جائیں، خانہ کعبہ جائیں، ایک مخصوص حیت اور شکل کے ساتھ جائیں، مخصوص حیت، حالت، شکل کے ساتھ آپ خانہ کعبہ جائیں، وہاں جا کر آپ طواف کریں، اور جو کچھ اعمال ہیں ان کو، سارے اعمال کو ملا کر حج کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری شریعت کی اصطلاح ہے۔ کس کا ٹرمز ہے یہ؟ شریعت کا۔ لیکن اگر آپ صرف ڈکشنری میں دیکھیں گے تو حج کا معنی آپ کو کیا ملے گا؟ کیا بتایا میں نے ابھی؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی طرف جانے کی نیت کرنا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو اسی طرح سے لفظ توحید بھی ہے جو ہم کو انشاءاللہ جس کے بارے میں پڑھنا ہے۔
اب یہ جو لفظ ہے التوحید، تو یہ ہے تا واو ہا یا دا، توحید۔ میں نے اس کے پہلے الحمدللہ بتایا آپ کو کہ عربی زبان پوری روٹ ورڈ پر چلتی ہے، بنیادی حروف ہوتے ہیں جن کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں، جن کو ہم حروف اصلی کہتے ہیں، جن کو مادہ اصلیہ کہتے ہیں، جو بھی آپ کہیں۔ تو عربی زبان پوری کی پوری روٹ ورڈ پر چلتی ہے، اور زیادہ تر جنرلی آپ پائیں گے کہ عربی زبان میں روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر زیادہ تفصیل میں مت جائیے، جو آپ کے روٹ ورڈ ہیں وہ یہ ہیں، واو ہا دا، یہ۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اس کلمے سے، یہ جو روٹ ورڈ ملے ہم کو واو ہا دال، اس سے آپ 50 60 100 الفاظ بھی اگر بنا لیں گے تو ان میں بنیادی جو میننگ ہے وہ پائے جائیں گے، یعنی ایک ماننا، ایک سمجھنا، یہ بنیادی میننگ پایا جائے گا۔ مثلا اسی واحدہ سے واحد بنا، هو اللہ الواحد القہار، ہے نا؟ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ الواحد القہار، واحد یعنی ایک، واحد ایک۔ اسی سے عربی میں بھی جو گنتی ہے واحد کہتے ہیں، واحد اثنان، واحد یعنی ایک۔ اسی سے واحد سے احد بھی ہے، قل هو اللہ احد، ایک۔ اسی سے موحد بھی ہے، یعنی ایک جاننے والا، ایک ماننے والا، ایک تسلیم کرنے والا اللہ عز و جل کو، موحد۔ تو یہ آپ کسی ایک روٹ ورڈ لیجئے کوئی بھی، اور جتنے بھی کلمے ہیں وہ سب بنا لیجئے، جو بھی آپ پائیں گے کہ بنیادی طور سے جو میننگ ہے وہ سب میں پائے جائیں، جو مین اس کے معنی ہیں وہ سارے کے سارے کلمات میں پائے جائیں گے۔ تو یہ جو ہمارا لفظ کلمہ ہے توحید، اس کا روٹ ورڈ ہم نے بتایا کہ واو ہا دال۔ یہ واو ہا دال جب بھی آپ ڈکشنری کھولیں گے تو اس میں آپ کو چاہے واحد دیکھیے، احد دیکھیے، موحد دیکھیے، توحید دیکھیے، یا اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی بنتے ہوں، تو آپ کو تھوڑا میننگ میں کمی زیادتی آگے پیچھے ملے گا، لیکن بیسیکلی بنیادی طور سے آپ کو کیا معنی اس کا ملے گا؟ ایک جاننا، ایک ماننا، ایک سمجھنا، جو کچھ بھی ملے۔ تو بنیادی طور سے بیسیکلی آپ کو یہ معنی اس میں ضرور بضرور ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں روٹ ورڈ، مادہ اصلی یا حروف اصلیہ۔ تو لفظ توحید کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واو ہا دال ہے، وحد یوحد توحیدا، ایک جاننا، ایک ماننا، ایک سمجھنا۔ یہ تو ہو گیا ڈکشنری یا لغت کی حد تک، اس کو کہتے ہیں لغوی معنی۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ لغوی معنی، یعنی ڈکشنری میں چیز پائی جاتی ہے، عام بول چال میں لوگ ایسا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہماری شریعت نے ہمارے دین نے اس لفظ توحید کو کس معنی میں استعمال کیا؟ ہماری شریعت نے ہم کو لفظ توحید کا کیا معنی بتایا کہ جب بھی آپ یہ لفظ استعمال کریں گے تو وہی معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کاموں میں اکیلا جاننا، اور پھر اسی اکیلے اللہ کی عبادت کرنا۔ توحید اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ہے نا، اللہ کو بیوی ہے نا، شادی ہے نا، اللہ کی کیا شادی نہیں، نعوذ باللہ خرافات، اولاد ہے اللہ تعالیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بندے ہیں وہ، اللہ نے جیسے چاہ پیدا کیا، تو اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ اللہ عز و جل کو بیوی وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، غنی حمید۔ تو اللہ عز و جل اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ جو صفات ہیں آئیں گے انشاءاللہ ساری، ویسے جو کوالٹیز ہیں، جو کچھ اللہ عز و جل دیکھتا ہے، سنتا ہے، اللہ رب العالمین 7ویں آسمان پر عرش پر ہے، اللہ عز و جل کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، جو کچھ بھی قرآن اور سنت میں اللہ عز و جل کے تعلق سے باتیں آئی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے جو کام ہیں،
اللہ عز و جل مغفرت کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ رضامند ہوتا ہے، اللہ غصے میں آتا ہے، اللہ عز و جل کلام کرتا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کرے گا۔ تو جو بھی افعال، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، یہ سب کام، تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ اکیلا، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنے افعال، اپنے کاموں میں وہ اللہ عز و جل اکیلا ہے۔ چنانچہ اب اسی اکیلے کا حق ہے اسی کی عبادت کی جائے، چنانچہ اب اسی اکیلے کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ ہوا توحید کا ڈیفینیشن۔ توحید کا ڈیفینیشن یعنی شریعت کے ٹرمز میں توحید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے سارے کاموں میں اکیلا ہے، لہٰذا عبادت کے لائق بھی وہی تنہا ہے۔ اللہ عز و جل کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی پارٹنر ہے، نہ اس کے برابر ہے۔ سورہ قل هو اللہ آپ پڑھ لیجیے، انشاءاللہ معنی کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل کا نہ کوئی پارٹنر ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سب سے بلند، سب سے زیادہ بلند، سب سے بزرگ، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہے۔ تو یہ ہے توحید۔ اب یہ توحید ہے ایک ہی چیز، لیکن ہمارے علماء کرام نے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جب غور کیا تو پایا کہ اس توحید کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ یہ جو توحید ہے اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 3 قسمیں بنتی ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن بھی رکھا۔ تو توحید کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک سب سے پہلی قسم کو ہم کہتے ہیں توحید ربوبیت، دوسری قسم ہوتی ہے الوہیت، اور اس کے بعد تیسری قسم ہے اسماء و صفات۔ ربوبیت رب سے ہے، الوہیت الہ سے ہے، اور اسماء و صفات اسم اور صفت، اسم اور صفت یعنی اللہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ کوالٹیز، اللہ عز و جل کے نام اور اس کی صفات۔ یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، یہ الگ نہیں ہے، ان تینوں کو ملا کر ایک توحید بنتی ہے، ان تینوں کو ملا کر ایک ہی توحید بنتی ہے۔ یہ ربوبیت کیا ہے؟ ہم نے بتایا ربوبیت یہ رب سے ہے، الوہیت الہ سے ہے، اور اسماء و صفات اسم اور صفت سے ہے۔ اللہ عز و جل کی ربوبیت بمعنی رب، رب کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، رب کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، پالنے والا، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، سسٹم بنانے والا، آپ کا مالک، آپ کا آقا، آپ کا سردار، آپ کا حاکم، یہ سارے معنی کس لفظ کے ہیں؟ رب کے، سارے معنی رب کے۔ اسی طرح سے رب سے تربیت بھی ہے، اسی لفظ رب سے کون سا کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے آپس میں؟ تربیت۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو زیرو سے اس کے کمال تک پہنچا دینا، کسی بھی چیز کو پال کر، پوس کر، جو کچھ بھی اس کے لیے آپ کو ایفرٹس لگیں، جو بھی اس کے لیے آپ محنت کریں، جو کچھ بھی کریں، زیرو سے کہاں تک پہنچائیں آپ اس کو؟ اس کے کمال تک، جو بھی اس کا کمال ہوگا، 100%، 50%، جو بھی کمال اس کا عروج ہوگا، اس کو کہتے ہیں تربیت کرنا۔ کسی بھی چیز کو بالکل زیرو سے لا کر اس کی چوٹی تک، بلندی تک پہنچا دینے کو تربیت کرنا کہتے ہیں۔ اسی سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب ارحمہما کما، کیا کہتے ہیں آگے؟ کما ربیانی صغیرا، ہے میرے رب۔ ہم نے دیکھیے اللہ عز و جل سے بھی کہا رب، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہم کو زیرو سے اوپر تک پہنچاتا ہے، ورنہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ ہر آدمی سوچے پیدائش سے پہلے تو کوئی اس کی ماں، اس کے باپ تک اس کو نہیں جانتے پہچانتے تھے، تو سوچئے باقی کا چھوڑیے۔ تو رب ارحمہما، میرے رب میرے والدین پر تو ایسے ہی رحم کر جیسے کما ربیانی۔ دھیان دیجیے، آپ قرآن کریم کی آیت پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے ہیں میرے رب میرے والدین پر رحم کر، انہوں نے مجھ پر رحم کیا، کلیئر تھا نا، واضح تھا نا۔
اے میرے رب میرے ماں باپ پر تو رحم فرما، انہوں نے بھی مجھ پر رحم کیا، لیکن نہیں، اللہ عز و جل نے جو دعا سکھائی وہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو میرے والدین پر رحم فرما، انہوں نے مجھے کیا کیا، زیرو سے کمال تک پہنچا دیا۔ یہ ہے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما، میں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو نے مجھے میرے والدین کے یہاں پیدا کیا، انہوں نے میری تربیت کی، پالا پوسا، اور آج میں 6 7 8 10 فٹ کا لمبا چوڑا تڑنگا آدمی ہوں، اپنی دنیا خود سنبھالتا ہوں۔ یہی ہے نا، اسی کو کہتے ہیں تربیت۔ تو تربیت یہ اسی رب سے لفظ نکلا، اسی لفظ رب سے نکلا ہوا کلمہ ہے۔ تو اللہ عز و جل رب ہے، بمعنی حاکم ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہی پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو ایک سسٹم میں جوڑ دینے پرو دینے والا، پھر اس سسٹم کو نافذ کرنے والا اور لگاتار چلانے والا ہے، یہ ہے رب۔ دوسری قسم ہوتی ہے الوہیت۔ الوہیت الوہیت الہ سے ہے، اور الہ کا سادہ سادہ معنی ہوتا ہے معبود، لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ توحید، یہی کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو الہ کا معنی ہوتا ہے معبود۔ اب جب سارے کام اس نے کیا، سارے کام کس نے کیا؟ رب نے کیا، تو سارا کا سارا حق بھی کس کا بنتا ہے؟ اسی کا بنتا ہے۔ سارے کام اس نے کیے، اس کے علاوہ تو کسی نے کچھ نہیں کیا، جو بھی ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ جو بھی یہاں اس کائنات میں ہم کو نظر آتا ہے، نہیں نظر آتا، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھاتے، جو کچھ بھی کسی بھی چیز کا اگر وجود ہے تو وہ اس رب کی وجہ سے ہے، رب نے کیا۔ اور جب سب کچھ رب نے کیا، چھوٹا بڑا جو کچھ بھی ہے، تو اب الوہیت کس کا حق بنتا ہے؟ اسی کا حق بنتا ہے، لہٰذا الہ وہ اکیلا ہوا، لہٰذا وہ اکیلا الہ ہوا۔ اب اگر یہاں پر بندہ، دھیان دیجیے، اگر بندہ یہاں پر پلس کر دے گا رب میں، تو یہاں آنے کے بعد وہ پلس پلس ہو جائے گا، یہاں مائنس نہیں ہو سکتا۔ اگر بندے نے رب میں کچھ جوڑا، کچھ بھی جوڑ دیا، تو یہاں الہ میں آنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ مزید پلس کرتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ اب بہت سے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد چاہیے تو کوئی بابا دے سکتے ہیں، مال چاہیے تو کوئی دے سکتا ہے، دشمن پر فتح چاہیے تو کوئی اور دے سکتا ہے، گھر بار نہیں ہے کوئی اور دے سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا کہ یہ دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، یہ رب تھا۔ جو کچھ دے سکتا ہے وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں فقیر، فلاں 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 کو یہاں پر شریک کر دیا ہم نے۔ جب ہم نے اس کے اللہ عز و جل کی ربوبیت میں رب کی حیثیت سے کسی کو شریک کیا، تو وہ اب لازمی طور پر کہاں آنے والا ہے؟ وہ وہیں آنے ہی والا ہے، وہیں آنے ہی والا ہے۔ لہذا جو بھی شرک ہوتا ہے اس کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ جہاں بھی دنیا میں شرک پایا جاتا ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ربوبیت سے ہی ہوتی ہے، ربوبیت سے ہی ہوتی ہے۔ آپ اگر مثلا غیر مسلمین کو دیکھیے، ان کے یہاں پر ان کو اولاد چاہیے تو کوئی الگ دیوتا یا دیوی ہے، ان کو مال چاہیے تو کوئی دیوی ہے، ان کو دشمن پر فتح چاہیے تو کوئی الگ ہے، بارش نہیں ہو رہی بارش چاہیے تو کوئی الگ ہے، کھیتی سبزہ نہیں اگ رہا تو کوئی الگ ہے۔ یہ سب الگ الگ ہے کہ نہیں؟ تو رب کی حیثیت سے انہوں نے ان کو وجود بخشا، تو اس رب نے کیا کیا؟ پھر آگے چل کر اپنے آپ کو کہاں بنا لی؟ کیا کس سیٹ پر بٹھا لیا؟ الہ۔ اب جب وہ ٹھہرا اولاد دینے والا تو اس کا حق بنتا ہے نا الوہیت میں۔ جب وہ ٹھہرا آپ کو اولاد دینے والا، آپ کو روزی دینے والا، آپ کا بارش برسانے والا، جو کچھ آپ کو چاہیے تھا اس نے کچھ بھی آپ کو دیا، تو اب یہاں پر وہ حق اپنا جمائے گا کہ نہیں جمائے گا؟ جمائے گا نا؟ سمجھ میں آیا؟ لہذا جہاں بھی شرک کی شروعات ہوتی ہے آپ یقیناً پائیں گے کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں نے اللہ عز و جل کی ربوبیت پر ڈاکہ ڈالا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اللہ عز و جل کی الوہیت کے لیے
قرآن کریم نے اللہ عز و جل کی الوہیت کہ وہ اکیلا عبادت کے لائق، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم نے کئی جگہ اس کو دلیل بنایا۔ کس کو؟ ربوبیت۔ قرآن کریم تو کفار مکہ سے جب خطاب کرتا ہے قرآن کریم تو کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو ان سے بارش کون برساتا ہے، یہ کون کرتا ہے، وہ کون کرتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ تو بھائی جب اللہ سب کرتا ہے تو پھر اللہ کا حق دوسروں کو الوہیت میں کیوں دیتے ہو؟ سارے کام اللہ نے کیے نا، تو اب اللہ کا حق کیا ہوا کہ الوہیت کا حق کس کو دیا جائے؟ اسی کو دیا جائے۔ تو یہ ہے رب، چونکہ اللہ عز و جل اکیلا رب ہے، ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، لہٰذا عقل کی بات یہ ہے کہ اب الوہیت میں بھی کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے۔ یہ ہوئی دو اہم قسمیں، یہ دو اہم قسمیں ہوئی۔ اب آئیے تیسری قسم کی طرف، اور وہ ہے اسماء اور صفات۔ اسماء اور صفات میں کافروں کو تو چھوڑیے، ان سے تو ہمارے ٹاپک سے باہر ہے، کافروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ زیادہ تر مسلمان جو توحید کے باب میں گمراہ ہوئے، انہوں نے اللہ کو ربوبیت رب کی حیثیت سے تسلیم کیا، الوہیت الہ کی حیثیت سے تسلیم کیا، لیکن جو گمراہ ہوئے وہ یہاں آ کر بھٹک گئے۔ آپ پائیں گے جتنے بھی فرقے مثلا ہمارے ہندوستان میں پائے جانے والے فرقے ہیں، ماتریدیہ، اشاعرہ، کلابیہ اور نقش بندیہ اور قادریہ اور چشتیہ، جو بھی ان کے علاوہ اللہ کی پناہ، پائیں گے کہ وہ یہاں آ کر بھٹک گئے، اور جب یہاں بھٹکے تو ان کا یہاں پر بھٹکنا ضروری تھا، کیونکہ ہم نے بتایا کہ یہ تینوں الگ الگ نہیں ہیں، یہ تینوں قسمیں الگ الگ نہیں ہیں، تینوں ملا کر ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں بھٹکے، مثلا کیا ہوا؟ آپ پائیں گے یہ اسماء جو اللہ عز و جل کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ عز و جل کے بہت ہی پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے واسطے سے اللہ عز و جل سے دعا مانگو، اے اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق دے، اللہ تو رحیم ہے، مجھ پر رحم کر، اللہ عز و جل تو کریم ہے، نوازنے والا ہے، مجھے نواز، ایسا یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اب یہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، پیارے پیارے نام، جتنے بھی اللہ عز و جل کے نام ہیں سب پیارے ہیں، اگر وہ پیارے نہیں تو پھر وہ اللہ کے نام نہیں۔ اب کیا ہوا؟ اللہ عز و جل کا جو سب سے اہم اور پہلا نام ہے وہ یہ، اس سے کیا ہوا؟ لوگوں نے یہ شروع کر دیا، کفار مکہ کے یہاں پایا جاتا ہے کہ افرأیتم اللات والعزیٰ، یہ جو عزا ہے نا وہ اللہ عز و جل کا نام ہے عزیز، آپ کو معلوم ہوگا قرآن کریم کی آیتوں میں بعض آیات میں اس کا تذکرہ ہے، العزیز الجبار، ٹھیک ہے۔ اب عزیز سے جو کفار مکہ کی یہاں ایک بت پایا جاتا ہے وہ عزا، سنا ہے کبھی نام اس کا؟ ہاں یہ ہے۔ تو ایسے ہی کیا ہوا؟ اللہ عز و جل کے جو نام ہیں، اللہ عز و جل کے نام انہوں نے اپنے بتوں کے نام انہی ناموں پر رکھ لیے، اور تکلیف تو اس بات کی ہے کہ حقیقت معلوم نہیں کیا کہ عورت ذات جو خواتین ہے، عورت ذات ہے، فطری طور پر یہ نازک ہے، کمزور ہے۔ ہماری اردو زبان میں، اردو لٹریچر، اردو ادب میں عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں عورت کو؟ صنف نازک، کمزور ہے، نازک ہے، فطری طور پر، جسمانی طور پر، بہت سے معاملات ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی عقلیں خراب ہوئیں انہوں نے عورت کو تو ابلا بنایا، ابلا مطلب کمزور، ہندی لفظ ہے، بولیں گے بلا، بلا نہیں ہے وہ، ابلا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عورت کو عورت کی حیثیت سے تو ابلا بنایا، لیکن عورت کو دیوی مان کر سبلا بنا دیا انہوں نے۔ عورت پائیں گے آپ غیروں کے یہاں پر، عورت کی حیثیت سے ان کو عورت نہیں چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے، ان کو بیٹی نہیں چاہیے، عورت نہیں چاہیے، ان کو مرد چاہیے، ٹھیک ہے۔ کفار مکہ کے یہاں بھی یہی تھا، مرد چاہیے، بیٹے چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے تھی ان کو۔ لیکن جب بات آئی معبود بنانے کی تو انہوں نے اسی مؤنث کو معبود بنا لیا کہ جس مؤنث کو وہ خود پسند نہیں کرتے۔ لکشمی کیا ہے؟ مؤنث مذکر ہے، میل ہے فیمیل ہے؟ فیمیل ہے نا۔ کالی کیا ہے؟ میل ہے فیمیل ہے؟ فیمیل ہے نا۔ ایسے بہت سے۔ تو یہ جو لات ہے، یہ جو عزا ہے،
یہ سب فیمیل ہیں. تو عجیب واقعی آپ غور کیجئے کبھی کہ ان کی جن کی عقلیں ماری گئیں انہوں نے مؤنث فیمیل کو کمزور سمجھا، حقیر سمجھا، کبھی پسند نہیں کیا. اور جب بات آئی عبادت کرنے کی تو اسی فیمیل کو معبود کی شکل میں انہوں نے وجود بخش دیا. تو عقلیں جب ماری جاتی ہیں تو انسان ایسی ہی خرافات میں پڑتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ اسی لیے اللہ عز و جل نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 9ویں پارے کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ عز و جل کے پیارے پیارے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے واسطے سے اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ کو پکارو. اور آگے کے ٹکڑے پر ہمیشہ دھیان دینا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. جو لوگ اللہ عز و جل کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. الحاد، یہ الحاد آپ نے سنا ہوگا، لحد ایک لفظ ہے قرآن میں. یہ اردو میں کبھی لحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لحد یعنی قبر، بغلی قبر کو لحد کہتے ہیں. تو لحد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سائڈ سے جھک جانا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایک سائڈ سے جھک جانا، منحرف ہو جانا، سائڈ اپنے آپ کو سائڈ میں کر لینا. تو چونکہ وہ بغلی قبر جو ہوتی ہے نا اس میں ایک سائڈ میں ہوتا ہے نا، میت ایک سائڈ میں ڈالی جاتی ہے، اسی سے اس کو لحد اور الحاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ عز و جل فرما رہا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ عز و جل کے اسماء ناموں میں جو لوگ الحاد کرتے ہیں، یعنی ان ناموں کو چینج کرتے ہیں، ان ناموں کے معانی بدلتے ہیں، کسی بھی طرح کی تحریف کرتے ہیں، یا ان مذکر کو مؤنث، جو کچھ بھی یہ ساری قسمیں ہو سکتی ہیں وہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ابھی چھوڑو، جلد ہی ان کو ان کے کیے کا بدلہ مل کر رہے گا. تو بہت سے مسلمان بھی یہاں گمراہ ہوئے. اور اسی طرح سے آگے کا جو مسئلہ ہے صفات، اس میں تو معاملہ اور خراب ہوا. کیا خراب ہوا؟ مثال کے طور پر جیسے کہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے بل یداہ مبسوطتان. قرآن کریم 6 پارہ سورہ مائدہ کی آیت ہے بل یداہ مبسوطتان. یہود کہتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلول. یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ ہم کو نہیں دیتا. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ بندھا ہوا ہے، یعنی بخیل. نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کہتے تھے یہود؟ ید اللہ مغلول. تو اللہ عز و جل نے کہا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو اتنی بری بات کہی اس کی وجہ سے ان پر لعنت بھی کی گئی ہے، ملعون ٹھہرے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یداہ، اللہ عز و جل کے دونوں ہاتھ، اللہ عز و جل کے دونوں ہاتھ مبسوطتان، کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہ 6 پارے سورہ مائدہ کی آیت ہے. اب یہاں پر میں نے جو ترجمہ کیا وہ آپ کے سمجھ میں آیا ہے نا؟ آیا نا؟ کیونکہ یہ جو ہے لفظ یدن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، ہینڈ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. جب اللہ عز و جل نے کہا کہ اللہ کو ہاتھ ہے تو مجھے ماننے میں کوئی اعتراض نہیں. اس نے خود کہا نا، میں نے تھوڑی کہا، اس نے کہا تو میں نے مانا اس کو. یہی ہمارا آپ سے جو کہنا ہے وہ یہی کہ اللہ عز و جل نے جو خود اپنے بارے میں کہا تو آپ کو ماننے میں کیا اعتراض ہے بھائی؟ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ عز و جل کے بارے میں کوئی بات کہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری مخلوق میں اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اللہ کے ہاتھ یا اللہ کی انگلیاں یا اللہ کا چہرہ، تو پھر ہم کو اور آپ کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن یہی تو مسئلہ اٹکا. کیا اٹکا؟ وہ اٹکا یہ کہ اگر میں کہوں اللہ کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ تو میرے بھی ہیں، تو مشابہت ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ سملرٹی. کیا ہو جائے گی؟ وہ سملرٹی ہو جائے گی. لہٰذا اللہ کو ہاتھ نہیں ہے. کیا کیا میں نے؟ سملرٹی کی برائی سے بچنے کے لیے ہاتھ ختم ہی کر دیا. تو اس معاملے میں تم یہودیوں سے زیادہ خراب ہو. وہ تو اللہ کا ہاتھ مانتے تھے، اور یہ لوگ تو اللہ کا ہاتھ ماننے کو ہی تیار نہیں. تو کون زیادہ برا ہوا؟ یہ لوگ برے. یہود تو مانتے تھے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ کہا نہیں سملرٹی ہوتی ہے. تو سملرٹی کے ٹینشن سے بھاگے اور کہاں پڑ گئے؟ وہ
ختم کر دیا اس چیز کو. کیا کر دیا؟ ختم کر دیا اس چیز کو انہوں نے. اسی طرح سے اب کیا کہتے ہیں پھر وہ، نہیں بھائی بل یداہ مبسوطتان، تو کہتے ہیں اس سے مراد قوت، قدرت، اختیار. تو اب وہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس سے مراد قوت اور اختیار ہے تو اللہ عز و جل کو کہنا چاہیے تھا، جیسے لا حول ولا قوت پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، تو اللہ عز و جل کو یہاں پر ید کی بجائے کیا استعمال کرنا چاہیے تھا؟ قوت استعمال کرنا چاہیے تھا، اختیار استعمال کرنا چاہیے تھا، ملکیت استعمال کرنا چاہیے تھا. تو یہ بہرحال اپنی ایک مستقل ایک چیپٹر ہے، انشاءاللہ آئے گا. تو یہ ہے اسماء اور صفات کا چیپٹر. تو جو کچھ بھی اللہ عز و جل کے نام ہیں، جو بھی اللہ عز و جل کی صفات ہیں، جیسے اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا قدم ہے، اللہ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ عز و جل کا چہرہ ہے، اللہ ہنستا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ عز و جل ساتویں آسمان کے اوپر، ساری مخلوق سے بہت اوپر، عرش سے بہت اوپر ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اب ہمارا کیا فرض ہوتا ہے؟ جب اللہ نے کہا یہ ہیں تو ہیں، جب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں تو ہیں، ہم وہی کہتے ہیں کہ دیکھو میننگ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن اب اس کی حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے. اگر اس کے معلوم ہونے میں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ بتاتے. لہٰذا ہم یہاں کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ عز و جل کی جو بھی صفت ہے قرآن میں ہو یا حدیث صحیح میں ہو، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور کہتے ہیں جیسے بھی اللہ کی شان کے لائق ہوگا ویسے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جیسے بھی اللہ کی شان کے لائق ہوگا ویسے ہی ہے. ہم نہ ان میں تشبیہ، سملرٹی کے چکر میں پڑھتے ہیں، نہ اس کو ختم کرنے کے چکر میں پڑھتے ہیں، نہ اس میں کسی طرح کی معنی کی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تین قسمیں توحید کی آج ہم نے دیکھی: توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ اور توحید الاسماء والصفات. تو یہ آج کا ہمارا جو چیپٹر تھا وہ توحید اور اس کی قسموں سے متعلق تھا. امید ہے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سمجھ میں آئی ہوں گی. ابھی ڈائریکٹ آپ یہ نہیں سمجھنا ہم ڈائریکٹ کتاب میں داخل ہو جائیں گے، نہیں. ابھی کتاب تو آگے آئے گی انشاءاللہ، اس کے پہلے ہم کو بہت کچھ اورلی سیکھنا ہے، زبانی سیکھنا، سمجھنا ہے، تاکہ پھر جب ہم اس کتاب کی چیپٹر شروع کریں، کتاب شروع کریں، تو اس کتاب کا سمجھنا ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آسان ثابت. واضح میری بات؟ ابھی ہم نے توحید سیکھی، انشاءاللہ نیکسٹ اللہ نے چاہا اگلے ہفتے توحید کی جو مخالف چیز کیا ہے، شرک، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.